ہمارے خاندان میں ہمارے گھر میں کمزور بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. ایک سگی ماں کمزور بچہ اگر پیدا ہو جاتا اسے زمین پر پہاڑی سے نیچے پھینک کر کے اس کو مار دیا کرتی تھی. ضمیر موجود تھا, عقل موجود تھی, علم موجود تھا, اس کے باوجود ایک شریر انسان کو اگر اپنی نفس کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا, ایک سگی ماں کے ساتھ وہ بدکاری کر رہا تھا. ضمیر موجود تھا, عقل بھی موجود تھا, علم بھی موجود تھا, مگر ان کے باوجود یہ حال تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں سے برسہ برس تک لڑ رہا تھا, ایک دوسرے کا خون بہا رہا تھا, ایک دوسرے سے دشمنی کی آگ جو بھڑکتی تھی وہ خاندان در خاندان تر چلی جا رہی تھی. اور ایک خاتون اگر ودوا ہو جاتی تھی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو جلنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا, یا اس کا جلوس نکالا جاتا تھا, اس کے چہرے پر کالک پوت کر, اس کے گنجی بنا کر کے, اس کے بال کو نکال کر کے, اس کے کالے پوت کر کے اس کا جلوس نکالا جاتا تھا, اس کو ایک کمرے میں بند, کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا تھا. کیا یہ بد کرداریاں دنیا میں موجود نہیں تھی؟ کیا یہ بد اخلاقیاں نہیں تھی؟ کیا تاریخ اس بات کی شاہد نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا, ایک بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ پہ جلا دیا جا رہا تھا؟ یہ تمام تواریخ موجود تھی. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا علم نہیں تھا؟ علم تھا. عقل نہیں تھی؟ عقل بھی تھی. ضمیر نہیں تھا؟ ضمیر بھی تھا. اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آخر کار ان معصوم بچوں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی, اے مولا تبارک و تعالیٰ, کب تک بچوں کو زندہ دفن کیا جائے گا؟ ان پاک باز عورتوں نے فریاد کی, اے مولا کب تک اس طریقے سے حرکات ہوتے رہیں گے؟ کب تک یہ ظلم و زیادتیاں ہوتی رہے گی؟ کب تک ایک ماں کے ساتھ بدکاریاں ہوتی رہے گی؟ کب تک تقدس اور پاکیزگی کا جنازہ نکالا جاتا رہے گا؟ کب تک یہ مقدس پیشانیوں کو رب کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور جگہوں پر جھکایا جاتا رہے گا؟ آخر کار رب کی رحمت کو جوش آ ہی گیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما ہی دیا اور ارشاد فرما دیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور آ گئے, حضور نے فرما دیا خبردار, اب بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا. اب جو بچوں کی پرورش کرے گا, ان کو علم سے مالا مال کرے گا, اچھے گھرانے میں شادی کرے گا, اس کے لیے جنت ہے. تو آج اگر بچیوں کی محبت دلوں میں باپ کے ہے تو یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. آج اگر چتاؤں پر بیواؤں کو نہیں جلایا جا رہا ہے تو حضور کی میلاد کا صدقہ ہے. باپ کی عزت ہے تو حضور کا صدقہ, ماں کی عظمت اگر برقرار ہے تو حضور کا صدقہ, ہماری پیشانیاں اگر رب کی بارگاہ میں جھک رہی ہے تو یہ بولیے حضور کا صدقہ. اسی لئے تو کہتا ہوں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا عز و جل کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.